إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی، کبریائی اللہ رب العالمین کی لائق اور زیبا ہے. بعدہ درود السلام ہو تمام نبیوں پر، بالخصوص میرے اور آپ کے نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد. معزز حاضرین جمعہ، ابھی خطبہ مسنہ کے بعد آپ کے سامنے سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 کی آیت نمبر 70 پر 3 کا حصہ پڑھا ہوں. اللہ رب العالمین اس آیت میں پچھلے انبیاء کو جن باتوں کا حکم دیا ہے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ. ہم نے انبیاء کی طرف اس بات کی وحی کی تھی کہ وہ اچھے کام کریں، بھلے کام کریں، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز قائم کریں، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ ادا کریں، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور یہ سارے انبیاء ہماری ہی عبادت کرنے والے بندے تھے، ہماری ہی عبادت کرنے والے تھے. معزز سامعین کرام، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو جن باتوں کا حکم دیا ہے وہ 3 باتیں ہیں. پہلی بات اچھے کام کرنا ہے، بھلے کام کرنا ہے. دوسری بات نماز قائم کرنا ہے، اور تیسری بات زکوٰۃ ادا کرنا ہے. معلوم یہ ہوا کہ پچھلے نبیوں پر اور پچھلی امتوں پر جیسے نماز کو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا تھا، اسی طرح پچھلے نبیوں اور پچھلی امتوں پر اللہ نے زکوٰۃ کو بھی فرض کیا تھا. اور دونوں کا حکم اللہ تعالیٰ نے، یعنی نماز کا بھی زکوٰۃ کا بھی، ہر نبی کو دیا ہے اور ہر امت کو دیا ہے. اس امت پر بھی اللہ تعالیٰ نے 2 ہجری میں زکوٰۃ کو فرض کیا. انشاءاللہ آج کے اس خطبہ جمعہ میں زکوٰۃ کے حوالے سے گفتگو ہوگی، کیونکہ پچھلے جمعہ ہم نے ماہ رمضان کی تیاری اور پلاننگ پر گفتگو کی تھی، اور رمضان ہی سے جڑا ہوا ایک عنوان یا ایک ٹاپک زکوٰۃ بھی ہے، کیونکہ اکثر مسلمان ماہ رمضان میں زکوٰۃ نکالا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیا کرتے ہیں، اور رمضان آتا ہے تو زکوٰۃ کے تعلق سے سوالات بھی لوگوں کے آنے لگتے ہیں. اس لیے ضروری سمجھا گیا کہ رمضان کے آنے سے پہلے ہی زکوٰۃ کے حوالے سے چند ایک باتیں جو قرآن اور سنت میں آئی ہیں آپ کے سامنے بتا دی جائیں. میں جیسے بتا رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو 2 ہجری میں مدینہ جانے کے بعد دوسرے سال میں اللہ نے فرض کیا. زکوٰۃ کی اسلام میں بڑی اہمیت آئی ہے. زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جہاں نماز کا ذکر کیا ہے، ساتھ میں زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا ہے.
نماز جیسی عظیم عبادت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا ذکر کیا، اور ایک دو مرتبے نہیں، زکوٰۃ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یا زکوٰۃ کا حکم 80 پر 2 مقامات پر دیا گیا ہے۔ زکوٰۃ کا حکم 80 پر 2 مقامات پر اللہ نے دیا، اور حکم دیا کہ زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ قرآن میں زکوٰۃ کو زکوٰۃ بھی کہا گیا ہے اور صدقہ بھی کہا گیا ہے۔ جو انسان زکوٰۃ دیتا ہے، زکوٰۃ دینے سے انسان کا ظاہر بھی پاک ہوتا ہے، انسان کا باطن بھی پاک ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ انسان کے ظاہر کو بھی زکوٰۃ پاک کرتا ہے، انسان کے باطن کو بھی زکوٰۃ پاک کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے سورہ توبہ میں سورہ نمبر 9 آیت نمبر 103 میں اللہ نے فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا۔ اللہ نے کہا کہ اے پیغمبر، آپ ان لوگوں سے صدقہ لیجئے، یعنی زکوٰۃ لیجئے، تاکہ اس زکوٰۃ کے ذریعے آپ ان کو پاک کر سکیں، ان کو صاف کر سکیں۔ دیکھیے زکوٰۃ کے 2 فوائد اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے اس آیت مبارکہ میں۔ ایک فائدہ کہا طہارت، دوسرا فائدہ کہا تزکیہ۔ طہارت کسے کہتے ہیں؟ طہارت کہتے ہیں ایسی گندگی کو دور کرنا جو دکھائی دیتی ہو، جو نظر آتی ہو، اس گندگی کو دور کرنے کو طہارت کہا جاتا ہے۔ مثلا ہمارے مال میں، آپ بزنس والے ہیں، کاروباری لوگ ہیں، سمجھیے آپ کے پاس مال آتا ہے جاتا ہے، لیکن بسا اوقات ہمارے علم کے بغیر، معلوم ہوئے بغیر ایسا مال بھی آ جاتا ہے جو کہ غلط ہے، ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ کسی کو دینا تھا 10 روپے 20 روپے رہ گئے ہمارے پاس، ہمیں اس کی خبر بھی نہیں ہے۔ جب ایسا مال ہمارے پاس رہ جاتا ہے جو غیر محسوس طریقے سے، غیر معلوم طریقے سے ہمارے مال میں وہ مال رہ جاتا ہے جو کہ ہمارے لیے جائز نہیں، ہمارے پاس رک گیا ہے، اب اس مال کو پاک کرنا ہے، یہ مال کیسے پاک ہوگا؟ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ پر زکوٰۃ کو فرض کیا ہے، آپ صاحب حیثیت ہیں، جب زکوٰۃ دیتے ہیں تو یہ مال پاک ہو جاتا ہے، اس کے شر سے اللہ تعالیٰ آپ کو بچا لیتا ہے۔ یہ ظاہری پاکی ہے، یاد رکھیے۔ اور دوسرا لفظ جو اللہ نے زکوٰۃ کی فضیلت میں بتایا وہ ہے تزکیہ۔ تزکیہ کسے کہتے ہیں؟ تزکیہ کہتے ہیں ایسی گندگی کو دور کرنا جو گندگی نظر نہ آتی ہو۔ اس گندگی کا تعلق ہمارے باطن سے ہوتا ہے، اس گندگی کا تعلق ہمارے دل سے ہوتا ہے۔ یہ نظر نہیں آنے والی گندگی ہے۔ یہ کیا ہے وہ گندگی جو ہمارے دلوں کے اندر پائی جاتی ہے؟ حرص ہے، ہوس ہے، حسد ہے، بخل اور کنجوسی ہے۔ یہ وہ گندگیاں ہیں جو انسان کے باطن میں گھر کر جاتی ہیں اور یہ نظر نہیں آتی ہیں، اور اس گندگی کو پاک کرنے کا بہت اہم ذریعہ ہے زکوٰۃ ہے۔ جب انسان زکوٰۃ دیتا ہے اس کا مال بھی پاک ہوتا ہے اور اس کا دل بھی پاک ہوتا ہے۔ تو زکوٰۃ کی بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے سے انسان کا ظاہر بھی پاک ہوتا ہے اور انسان کا باطن بھی پاک ہوتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کے اجر کو دگنا ہو، اس کا اجر دگنا ہو جائے، اس کی دولت دگنا ہو جائے، اس کے مال میں اضافہ ہو، اس کے اجر میں اضافہ ہو، اس کے ثواب میں اضافہ ہو، تو مال کو بڑھانے کا ذریعہ اور اجر اور ثواب کو بڑھانے کا سب سے بہترین ذریعہ زکوٰۃ ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ روم میں سورہ نمبر 30 آیت نمبر 30 پر 9 میں فرماتا ہے وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ۔ اللہ تعالیٰ کہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ تم زکوٰۃ دیتے ہو، دینے کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ کا تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، اللہ کی رضا چاہتے ہوئے زکوٰۃ دو، اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے زکوٰۃ دو۔ جو انسان اللہ کی رضا مندی کے لیے اپنے مال کی زکوٰۃ دیتا ہے، اپنی دولت کی زکوٰۃ دیتا ہے، اپنی زمین کی زکوٰۃ نکالتا ہے، اپنے کھیت، اپنے جانوروں کی زکوٰۃ نکالتا ہے، اللہ رب العالمین بشارت دیتے ہوئے فرماتے ہیں فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے اجر میں اضافہ کر رہے ہیں، اپنے ثواب میں اضافہ کر رہے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اپنی دولت میں اضافہ کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مال کو بڑھانے کا ذریعہ اور اجر اور ثواب کو بڑھانے کا ذریعہ زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح بھائیوں، زکوٰۃ کی ایک اور بہت بڑی فضیلت یہ بھی حدیث میں آئی ہے
کہ آپ دیکھو سب سے بڑا مسئلہ ہے مال کی حفاظت کا، سب سے بڑا پرابلم ہے مال کو محفوظ کرنا۔ آج ہمارا مال ہمارے گھروں میں محفوظ نہیں، بینکوں میں محفوظ نہیں، اور بینکوں کی کیا حالت ہے ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے۔ بینکوں کا مال قرض کے نام پہ لوگ کروڑوں کا لے رہے ہیں اور لوٹ رہے ہیں۔ غریبوں کا مال، لوگوں کا مال، کسی ایک انسان کے پاس پورا مال جا رہا ہے۔ مال ہمارا کہیں محفوظ نہیں۔ مال کی حفاظت اگر ہم چاہتے ہیں تو مال کی حفاظت کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے زکوٰۃ دینا۔ اگر اللہ نے آپ پر زکوٰۃ کو فرض کر دیا ہے، زکوٰۃ دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے مال کی حفاظت کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے دولت کی حفاظت کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے جائیداد کی حفاظت کرے گا۔ بہقی کی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حسنوا اموالکم بالزکوٰۃ، زکوٰۃ کے ذریعے اے لوگوں اپنے مال کی حفاظت کرو، زکوٰۃ دو، اپنے مال کی حفاظت کرو، اپنے دولت کی حفاظت کرو۔ اللہ اکبر۔ جو لوگ زکوٰۃ نہ دے کر، زکوٰۃ نہیں دے کر مال رکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مال محفوظ رہے گا، غلط ہیں وہ لوگ۔ اللہ تعالیٰ ان کے مال کو ضائع کر دے گا، بچوں کے ذریعے ہی ضائع کر دے گا، خاندان والے ہی ضائع کر دیں گے، بیوی ہی ضائع کر دے گی اس مال کو۔ مال اگر ہم چاہتے ہیں کہ حفاظت میں رہے، ہمارا مال سلامت سے رہے، تو اس کا سب سے اہم اور آسان ذریعہ ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض کر دی ہے تو زکوٰۃ نکالا کریں، زکوٰۃ دیا کریں۔ اللہ رب العالمین زکوٰۃ کے بدولت اس مال کی حفاظت کرتا ہے، اس دولت کی حفاظت کرتا ہے۔ معزز بھائیوں، زکوٰۃ یہ ہر سال دینے والا عمل ہے۔ زندگی میں ایک بار دینا زکوٰۃ نہیں ہے، جیسے حج زندگی میں ایک بار فرض ہے، ایسا نہیں ہے زکوٰۃ کا مسئلہ، بلکہ ہر سال زکوٰۃ دینا ہے۔ اگر زندگی میں ایک بار زکوٰۃ دینا ہوتا نا، اللہ رب العالمین اس تکرار کے ساتھ، اس کثرت کے ساتھ بار بار قرآن میں زکوٰۃ کا ذکر نہیں فرماتا۔ یہ تکرار بتا رہی ہے، یہ کثرت بتا رہی ہے، بار بار جو زکوٰۃ کا حکم جو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، یہ حکم ہمیں بتاتا ہے کہ گویا کہ زکوٰۃ ہر سال ہمیں دینا ہے۔ اور ایک ابو داؤد کی حدیث آتی ہے، ابو داؤد کی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ ہر سال دینے کا حکم دیتے ہیں، اور ہر سال دینے والا انسان ہی ایمان کی لذت کو پا سکتا ہے اور ایمان کی حلاوت کو محسوس کر سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ایمان کی لذت کو پا لیا، وہ شخص ایمان کے مزے کو پا لیا، کون؟ جو زکوٰۃ دیتا ہے۔ کیسے دینا ہے؟ کہا خوش دلی کے ساتھ دینا ہے، چاہت کے ساتھ دینا ہے، غریبوں کی محبت میں دینا ہے، اور کل عام، ہر سال دینا ہے۔ آپ نے ہر سال دینے کا حکم دیا ہے۔ تو زکوٰۃ یہ وہ فریضہ ہے، اور یہ وہ نیکی ہے، یہ وہ عمل ہے جو ہر سال صاحب حیثیت کو دینا ہے اور صاحب نصاب کو دینا ہے۔ اگر کوئی شخص زکوٰۃ دینے سے انکار کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں زکوٰۃ نہیں دوں گا، میں زکوٰۃ کو فرض نہیں سمجھتا، یاد رکھو ایسا شخص مسلمان نہیں بلکہ کافر ہے۔ اور جب ایسے لوگ پیدا ہوئے، کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، جب نبی تھے تو زکوٰۃ دیتے تھے ہم، جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے تو ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، ہم نماز پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانعین زکوٰۃ کی طرف آپ کھڑے ہو گئے، زکوٰۃ دینے سے انکار کرنے والوں کے خلاف آپ کھڑے ہو گئے، اور آپ نے اس وقت ایک مشہور جملہ کہا تھا اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، آپ نے کہا تھا کہ اللہ کے دین میں میرے جیتے جی کمی ہو سکتی ہے، ابو بکر زندہ رہے اور اللہ کے دین میں کمی ہو، اللہ کے دین کو بگاڑا جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اس وقت آپ نے کہا وَاللَّهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اللہ کی قسم ضرور میں ان لوگوں سے جہاد کروں گا۔ کہا اللہ کی قسم ضرور میں ان لوگوں سے جہاد کروں گا، جنگ کروں گا، قتال کروں گا جو لوگ نماز اور زکوٰۃ پہ فرق کرتے ہیں، یہ فرق کرتے ہیں کہ نماز پڑھیں گے زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ نہیں، دونوں دینا ہے، نماز بھی پڑھنا ہے، زکوٰۃ بھی دینا ہے۔ اور آپ نے صرف ارادہ نہیں کیا بلکہ ان کے خلاف آپ نے جنگ بھی کیا، جہاد بھی کیا، قتال بھی کیا۔
اور یہاں تک اس وقت تک آپ نے جنگ کیا جب تک وہ لوگ دینے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ تو جو شخص زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہے وہ۔ اور اگر کوئی شخص زکوٰۃ کا انکار نہیں کرتا، کہتا ہے کہ زکوٰۃ فرض ہے، دینا چاہیے، لیکن مال کی محبت میں، دنیا کی محبت میں وہ زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، بخیلی نے اس کو زکوٰۃ دینے سے روک کے رکھا ہے، ہاں میرا مال چلا جاتا ہے نا، میرا مال کم ہو جاتا نا، کما رہا ہوں میں دوسروں کو دوں، اس نیت سے اگر کوئی انسان مال کو نہیں دیتا، زکوٰۃ مال کی نہیں نکالتا ہے، لیکن زکوٰۃ کا انکار وہ نہیں کر رہا ہے، مان رہا ہے کہ زکوٰۃ دینا ہے، لیکن بخیلی نے روک کے رکھا ہے، مال کی محبت نے روک کے رکھا ہے، تو ایسا انسان کافر تو نہیں ہوتا لیکن بہت بڑا گنہگار ہوتا ہے۔ اور اتنا بڑا گنہگار یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین ایسے ہی لوگوں کو قرآن میں عذاب کی دھمکی دیا ہے۔ سورہ توبہ میں سورہ 9 آیت نمبر 30 پر 4 اور 30 پر 5 میں اللہ نے فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم۔ اے پیغمبر، جو لوگ مال کی یعنی سونے چاندی کو خزانہ بنا کے رکھتے ہیں، جمع کر کے رکھتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے اس مال کو، اس دولت کو، اے پیغمبر آپ ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی بشارت دیجئے۔ یوم یحمى علیہا فی النار، اس دن ان کے سونے کو چاندی کو آگ میں تپایا جائے گا، فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، اور ان کی پیشانیوں کو، ان کے جو پہلوؤں کو اور ان کے پیٹھوں کو داغا جائے گا، ان کے سونے سے آگ میں تپا کر، ان کے چاندی کو آگ میں تپا کر ان کی پیشانی کو داغا جائے گا، ان کی پیٹھوں کو اور پہلوؤں کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، دیکھو یہ ہے وہ خزانہ جو تم اپنے لیے جمع کر کے رکھا کرتے تھے، فَذُوقُوا بِمَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ، اور جن چیزوں کو تم نے خزانہ بنا کے رکھا تھا آج تم اس کا مزہ چکھو۔ تو بھائیو، جو انسان مال زکوٰۃ کا انکار نہیں کرتا لیکن انکار نہ کرنے کے باوجود زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے، انکار تو نہیں کر رہا ہے وہ زکوٰۃ، لیکن زکوٰۃ بھی نہیں دیتا، وہ بہت بڑا گنہگار ہے۔ معزز بھائیوں، زکوٰۃ کن لوگوں پہ فرض ہے؟ زکوٰۃ کے لیے 5 شرطیں ہیں۔ سب سے پہلی شرط ہے زکوٰۃ دینے والا مسلمان ہو۔ غیر مسلم پہ زکوٰۃ فرض نہیں، جیسے نماز غیر مسلم پہ نہیں، روزے غیر مسلم پہ فرض نہیں، حج غیر مسلم پہ فرض نہیں، ایسے ہی زکوٰۃ بھی غیر مسلم پہ نہیں بلکہ مسلمان پہ فرض ہے۔ یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط زکوٰۃ کے لیے صاحب نصاب ہونا چاہیے، اس کا مال اتنا ہو جتنا نصاب شریعت نے بتایا ہے، ایک مقدار شریعت نے بتائی ہے۔ اگر تمہارا مال اتنا ہے، تمہارے پاس سونا اتنا ہے، چاندی اتنی ہے، جانور اتنے ہیں، تمہارا کھیت اس طرح سیراب ہوتا ہے، اگر وہ کنڈیشنز اس مال میں پائے جاتے ہیں تو اس پہ زکوٰۃ اس انسان پہ فرض ہے۔ یہ دوسری شرط ہے۔ تیسری شرط، مال کا مکمل مالک ہو، جس مال کی آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں وہ مال اس مال کے آپ مالک ہو، ایسا نہیں کہ مال دوسروں کا آپ زکوٰۃ نکال رہے، نہیں، جس مال کی آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، جس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، اس مال کے آپ مالک ہوں، وہ مال آپ کے ملکیت میں ہو۔ اور چوتھی شرط ہے حولین، حول، اس مال پہ 1 سال گزر چکا ہو، یا مال وہ آپ کے پاس آ گیا اور 1 سال تک آپ کے پاس ہے، 1 سال کا عرصہ اس مال پہ گزر چکا ہے، تب جو ہے اس مال پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اور 5ویں کنڈیشن اور شرط یہ ہے کہ آدمی غلام نہ ہو، آزاد ہو، آزاد انسان پہ زکوٰۃ فرض ہے۔ زکوٰۃ کن چیزوں میں فرض ہے؟ زکوٰۃ سونے میں فرض ہے۔ اگر سونا آپ کے پاس، کسی انسان کے پاس 80 پر 5 گرام سے 80 پر 7 گرام ہے تو 2.5 گرام سونا آپ کو زکوٰۃ میں دینا ہے، یا 2.5 گرام کے برابر آپ جو قیمت ادا کریں گے۔ اسی طرح سے اگر کسی عورت کے پاس سونا ہے 80 پر 5 گرام، 80 پر 7 گرام کا سونا ہے، لیکن زکوٰۃ دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے، ایسا ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کے پاس، سونا ہے گھر میں، بیوی کے پاس ہے، لیکن پیسہ نہیں ہوتا ہے دینے کے لیے، تو یاد رکھو اگر کوئی ایسی عورت ہے جس کے پاس سونا ہے، زکوٰۃ دینے کے لیے پیسہ نہیں، تو اس کا شوہر پیسہ دے گا، زکوٰۃ وہ دے گا، یا اس کا بھائی دے گا، یا اس کا باپ دے گا، اور اگر کوئی نہیں دیتا ہے پھر وہ عورت گنہگار ہوگی۔
اور اگر وہ عورت گناہ سے بچنا چاہتی ہے، پیسہ نہیں ہے لیکن مال جو ہے نصاب تک پہنچ چکا ہے، 80% گرام اس کے پاس سونا ہے، تو اس میں سے پیسہ نہیں ہے بول کے چھوڑنے کا نہیں، 2.5 گرام سونا اٹھا کے دے دینا ہے۔ 2.5 گرام کی انگوٹھی دے دا، 3 گرام کی انگوٹھی ہے بڑا کی بھی دے سکتے ہیں، دے دیجیے۔ اسی طرح سے اگر کسی کے پاس سونا بھی ہے، کیش بھی ہے، 80/5 یا 80/7 گرام سونا ہے اور 3-4 لاکھ پیسہ بھی ہے، تو آپ کو دونوں کو جوڑ کے زکوٰۃ نکالنا ہے۔ صرف سونے کی نکالے پیسے کی نہیں نکالے، ایسا نہیں، دونوں کو جوڑ کے آپ زکوٰۃ نکالیں گے۔ اگر اسی طرح چاندی ہے تو چاندی کی جو مقدار ہے چاندی ہے اور پھر پیسہ ہے کیش ہے، اس کو بھی جوڑ کے آپ زکوٰۃ نکالیں گے۔ لیکن سونے اور چاندی کو جوڑا نہیں جائے گا، یاد رکھیے، کیونکہ سونا الگ ہے، چاندی الگ ہے، اس کی زکوٰۃ الگ ہے، اس کی زکوٰۃ الگ ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی عورت زیور پہنتی ہے، کیونکہ ایک مسئلہ چلا ہے، بہت سالوں سے چل رہا ہے کہ جو عورت سونا پہنتی ہے، چین یا زیور یا جو بھی نکلیس وغیرہ، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ ایک چند فتوے ہیں اس پر، راجح قول، صحیح قول علماء کا یہی ہے کہ اس پر بھی زکوٰۃ ہے، اگر وہ مقدار کو پہنچتا ہے، نصاب تک پہنچتا ہے تو 80/5 گرام یا 80/7 گرام وہ عورت سونا پہنتی ہے تو اسے اس میں سے زکوٰۃ نکالنا چاہیے۔ اسی طرح سے بھائیوں، اگر کسی انسان کے پاس کھا پی کر 30/5 ہزار روپے بچ گئے ہیں، پورا 1 سال گزر گیا 30/5 ہزار روپے پہ، تو اس پہ بھی اس میں زکوٰۃ، اس پیسوں میں زکوٰۃ اس کو نکالنا ہے۔ کھا پی کر 30/5 ہزار روپے بچتے ہیں تو۔ اسی طرح چاندی میں بھی زکوٰۃ ہے۔ 52.5 تولہ اگر چاندی ہے، لگ بھگ تقریباً 590/5 گرام چاندی، یا یوں کہہ لیں 600 گرام چاندی آپ کے پاس ہے، تو اس میں سے 2.5% آپ کو زکوٰۃ نکالنا ہے۔ زکوٰۃ کھیتی میں بھی ہے، جانوروں میں ہے، لیکن اس کی یہاں پہ ضرورت نہیں ہے۔ زکوٰۃ کن چیزوں میں فرض نہیں ہے؟ زکوٰۃ کن چیزوں میں فرض ہے یہ بھی میں نے بتا دیا۔ کن چیزوں میں زکوٰۃ فرض نہیں؟ تانبا، پیتل، یہ جو دھات ہیں اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح ہیرے میں زکوٰۃ نہیں، موتی میں زکوٰۃ نہیں، پلانٹینیم میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح سے رہائشی جو مکانات ہیں، ہم رہنے کے لیے جو گھر بنا لیے ہیں، 50 لاکھ کا گھر کیوں نہ ہو، وہ کروڑ کا گھر کیوں نہ ہو، اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح آپ کے کرائے کے گھر ہیں، کرائے پہ آپ دیے ہوئے، ان گھروں میں زکوٰۃ نہیں، لیکن اس گھر سے جو آمدنی آتی ہے اور وہ آمدنی آپ کے پاس سیف ہے، بچی ہوئی ہے، 30/5 ہزار ہے یا 30/5 ہزار سے زیادہ ہے، تو اس آمدنی سے آپ کو زکوٰۃ نہیں دینا ہے۔ اسی طرح سے جو سیلف اپنے لیے آپ گاڑیاں استعمال کر رہے ہیں، سواریاں ہیں، 2 ویلر ہیں، 4 ویلر ہے، بس ہے، لاری ہے، ٹرک ہے، ان چیزوں میں، ان گاڑیوں میں زکوٰۃ نہیں، مشینری چیزوں میں زکوٰۃ نہیں ہے، فیکٹری پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں، لیکن ان چیزوں سے جو آمدنی ہوتی ہے اس آمدنی میں زکوٰۃ ہے۔ اب آپ کے پاس بس ہے، اس سے آمدنی ہو رہی ہے، آپ کے پاس ہزاروں پیسہ جمع ہے، لاکھوں پیسہ اس سے جمع ہو رہا ہے، سب کچھ جا کر، تو اس آمدنی سے آپ زکوٰۃ نکالیں گے۔ تو زکوٰۃ جو ہے ان چیزوں میں نہیں ہے جو ابھی میں نے بتایا۔ زکوٰۃ کن لوگوں کو دینا چاہیے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل بتایا، 8 لوگوں کا ذکر کیا ہے۔ جب بھی زکوٰۃ کی بات آتی ہے تو فوراً ہمارے لوگوں کے دماغوں میں خیال مدرسے کا آ جاتا ہے، ارے زکوٰۃ بولو فلاں مدرسے کو دے دینا چاہیے۔ نہیں، دیکھو اللہ تعالیٰ قرآن میں تفصیل بتایا ہے زکوٰۃ آپ کی کہاں خرچ ہونی چاہیے، زکوٰۃ کن لوگوں کو دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے فرمایا سورہ توبہ میں، سورہ 9 آیت نمبر 60 ہے، انما الصدقات للفقراء۔ صدقہ یہاں پہ عام صدقہ نہیں ہے، صدقے سے مراد یہاں پہ زکوٰۃ ہے جو فرض ہے۔ آپ کی زکوٰۃ فقیروں کے لیے، وہ لوگ جو بدحال ہے، ضروریات زندگی کا سامان جن کے پاس نہیں ہے اور وہ آ کے مانگتے ہیں، آپ کے پاس آ کے مانگتے ہیں، مسلمان ہیں، تو آپ اس مانگنے والے کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن وہ مانگنے والا نمازی ہو، دیندار ہو، اچھا ہو۔ غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ کوئی آ رہا ہے غیر مسلم زکوٰۃ مانگ رہا ہے آپ سے، نہیں دے سکتے آپ۔ نفلی صدقات آپ دے سکتے ہیں، دیجیے، لیکن یہ فرض ہے، یہ فرض زکوٰۃ صرف مسلمانوں پہ خرچ ہوگی، صرف مسلمانوں کے لیے، غیر مسلم کے لیے نہیں۔ جیسے غیر مسلم زکوٰۃ نہیں نکال سکتا،
ایسے ہی غیر مسلم زکوٰۃ لے بھی نہیں سکتا ہے، اس غیر مسلم کو نہیں دے سکتے۔ مانگنے والوں میں کون؟ جو مسلمان ہے، مانگنے والا آپ کے پاس آ رہا ہے، مسلم ہے، نیک ہے، نمازی ہے، ایسے انسان کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ دوسرا انسان ہے والمساکین، اللہ نے فرمایا مسکین، آمدنی ہے، کمائی ہے، کم چھوٹی کمائی، ضروریات اس کی زیادہ ہے، خرچے اس کے زیادہ ہیں، مہنگائی کا دور ہے، لیکن یہ فقیر مانگتا ہے، مسکین مانگتا نہیں، اس کی خودی اسے روکتی ہے، وہ کسی کے پاس ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے۔ ایسے مسکینوں کو ڈھونڈ کے آپ جو ہے زکوٰۃ پہنچانا چاہیے۔ تیسرا اللہ تعالیٰ نے فرمایا والعاملین علیہا، جو زکوٰۃ اصول کرنے والے لوگ ہیں، جمع کرنے والے لوگ ہیں۔ دیکھیے اس سے بھی معلوم ہو رہا ہے کہ زکوٰۃ کو اصول کرنا، جمع کرنا، ایک جگہ جمع زکوٰۃ ہونا چاہیے۔ اس پر ہم نے کئی مرتبہ باتیں بتائی آپ کے سامنے کہ زکوٰۃ اجتماعی طور پہ ہونی چاہیے۔ بہرحال زکوٰۃ جو اصول کرتے ہیں زکوٰۃ ان کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ چوتھا اللہ رب العالمین نے فرمایا والمؤلفۃ قلوبہم، تالیف قلب کے لیے، کسی کے دل میں محبت کو بٹھانا ہے، کوئی انسان مسلمان ہو گیا ہے، اس کی مالی پوزیشن کو مضبوط کرنا ہے، اسلام پر وہ ثابت قدم رہے، اس فکر میں اور اس جذبے کے ساتھ اس انسان کو زکوٰۃ کا پیسہ دیا جا سکتا ہے۔ اور پانچواں اللہ نے فرمایا وہ پھر رقاب، غلام کو آزاد کرنے میں، غلامی کا دور تو نہیں ہے، لیکن اہل علم فرماتے ہیں وہ مسلمان جن کو بغیر کسی جرم کے اور بغیر کسی گناہ کے جیلوں کے اندر قید کر دیا گیا ہے، جیل میں سڑ رہے مسلمان، کوئی جرم نہیں ان کا، بغیر کسی جرم کے لے جا کے ڈال دیے، قید کر دیے، ایسے مسلمانوں کی رہائی کے لیے، ان کی بیل کے لیے، ان کی وکیل کی فیس کے لیے اور ان کی بیوی بچوں کی دیکھ بھال کے لیے زکوٰۃ کا پیسہ دیا جا سکتا ہے اور خرچ کیا جا سکتا ہے۔ اور چھٹا اللہ نے فرمایا والغارمین، جو انسان مقروض ہے۔ اب مقروض بولے تو پھر ہر انسان مقروض ہے، وہ کسان جو کھیتی باڑی کے لیے لیا ہوا تھا قرض، نقصان ہو گیا، اب قرض کے سر پہ ادا کرنے کی کوئی صورت نہیں، آپ ایسے کسان کو دیجیے، مسلمان ہونا چاہیے۔ اور وہ بیپاری، وہ کاروباری مسلمان، وہ تاجر بزنس کے لیے قرض لیا ہوا تھا کسی کے پاس، لیکن کاروبار میں نقصان ہو گیا، اب اس قرض سے نکلنے کا کوئی راستہ اور سبیل اس کے پاس نہیں ہے، اس قرض سے اسے نکالنے کے لیے زکوٰۃ کا پیسہ آپ دے سکتے ہیں۔ تو زکوٰۃ ان لوگوں کو دے سکتے ہیں جو قرض تلے دبے ہوئے ہیں۔ اور یاد رہے بھائی، قرض کی بات آئی ہے تو کسی کے پاس، کسی کے سر پر 30، 40، 50 ہزار کا قرض ہوتا ہے، قرض ادا کرنے کے بعد اس کے پاس راستہ بھی ہے، گھر میں سونا ہے، لیکن سونا وہ خرچ نہیں کرتا، زمین اس کی ہے، زمین وہ بیچ کر اس قرض سے وہ نکل آ سکتا ہے، لیکن اس زمین کو بیچتا بھی نہیں۔ یہ غلط ہے، یاد رکھیے، جلد از جلد قرض سے نکلنے کی انسان کو، ہر انسان کو کوشش کرنا چاہیے۔ اسی طرح ساتواں جو مد اللہ نے بتایا وہ ہے وہ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ اب اللہ کے راستے میں بہت علماء نے بھی، بہت سارے لوگوں نے بھی یہ کہا کہ عام ہے یہ، حالانکہ صحیح تفسیر اس کی یہی ہے، اللہ کے راستے میں سے، اللہ کے راستے میں مراد اس کا یہ ہے کہ مجاہدین، اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے اور اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے، کفر کو مٹھانے کے لیے اور اسلام کی سر بالا دستی کے لیے جو مجاہدین نکل پڑتے ہیں، ان پر زکوٰۃ کا پیسہ خرچ کیا جا سکتا ہے، ان کو ہتھیار دلانے کے لیے زکوٰۃ کا پیسہ استعمال کیا جا سکتا ہے، جنگی چیزیں خریدنے کے لیے زکوٰۃ کا پیسہ استعمال کیا جائے۔ صحیح تفسیر یہی ہے، لیکن اس کے اندر مدرسوں کو بھی لوگوں نے داخل کر دیا، دعوت سینٹر کو لوگوں نے داخل کر دیا، حالانکہ یہ بات صحیح نہیں۔ مدرسے میں ہاں کہیں یتیم بچے ہیں، غریب ہیں اور ان پر زکوٰۃ فرض ہے تو آپ زکوٰۃ ان کو دے سکتے ہیں، یہ الگ بات ہے۔ دعوت سینٹر کو کوئی لوگ لے رہا ہے زکوٰۃ فی سبیل اللہ کے نام سے، یہ چیزیں یہ صحیح نہیں ہے، اور اکثر علماء کا یہی کہنا ہے اور یہی بتانا ہے۔ اور بھائیوں اسی طرح ہم نے یہ دیکھا ہے کہ مدرسے کے بعض لوگ آتے ہیں سفیر تعاون کے لیے اور یہ کہتے ہیں کہ مدرسے کی بلڈنگ بن رہی ہے، مدرسے کا کام چل رہا ہے، آپ زکوٰۃ دیجئے، لوگ ہمارے دے دیتے ہیں دھڑام دھڑام سے۔ بھائیوں یاد رکھیے، بلڈنگ میں غریب بچے بھی رہتے ہیں، امیر بچے بھی رہتے ہیں، ہے نا بات؟ جب مدرسے کا کام ہو رہا ہے، مدرسے کو آپ تعمیر کر رہے ہیں، اس بلڈنگ میں غریب بھی آتے ہیں، امیر بھی آتے ہیں، اسی لیے مدرسے کی تعمیر کی کام کے لیے زکوٰۃ جہاں پہ امیر بھی رہتے ہوں، غریب بھی رہتے ہوں، وہاں پہ نہیں دینا چاہیے۔ اور آٹھواں جو اللہ تعالیٰ نے بتایا وہ ابن سبیل، مسافر کو، کوئی پیسے والا ہے لیکن حالات اس کے تنگ ہو گئے، کہیں مال اس کا چوری ہو گیا، اس کو دیا جا سکتا ہے، لیکن اب وہ صورت بھی نہیں رہی، فون پہ ساری چیزیں اب سہولتیں آ گئی ہیں، الگ بات ہے۔ بھائیو زکوٰۃ کن لوگوں کو نہیں دینا چاہیے، کن لوگوں کو دینا بھی بتایا، آخری دو باتیں ہیں۔
किन लोगों को ज़कात नहीं देना चाहिए? सबसे पहली बात, ज़कात वालिदैन को नहीं दे सकते। बहुत सारे लोग वालिदैन को दे सकते हैं क्या बोल के पूछते हैं, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। वालिदैन को नहीं दे सकते। आप भी, आपका माल भी आपके वालिदैन का याद रखो। एक साहबी आए थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, पूछे हो, आपने कहा अंता व मालुका लिअबीका, तू भी, तेरा माल भी तेरे बाप का है, तेरे वालिदैन तेरे माँ बाप का है। नहीं दे सकते माँ बाप को ज़कात, अपनी औलाद को ज़कात नहीं दे सकते। लोग बहुत होशियार, हमारा माल हमारे पास घूमना बोल के औलाद को देने की कोशिश करते हैं, नहीं दे सकते, औलाद को नहीं दे सकते। इसी तरह एक मुसलमान वो है, मुसलमान है, फासिक है, फाजिर है, गुनहगार है, शराबी है, ऐसे इंसान को भी ज़कात नहीं देना चाहिए। अगर आप देते हैं, लगता है कि ये इस माल से और बिगड़ेगा या इस माल को गलत कामों में लगाएगा, शराब में लगाएगा, जुए में लगाएगा या गलत फजूर में लगाएगा, तो अगर ऐसा इल्म है हमारे पास तो उसको ज़कात नहीं देना चाहिए। इसी तरह से हट्टा कट्टा नौजवान जो भीख मांगने को फैशन बना लिया है, हट्टा कट्टा है, भीख मांगता है, लोग हमारे उठा के दे देते हैं। और बाद ऐसे हट्टे कट्टे लोग हैं, पब्लिक को देख के लंगड़े बन जाते, पब्लिक को देख के अंधे बन जाते, आदमी आ रहे तो लूले बन जाते। ऐसे हट्टे कट्टे लोग जो फैशन बना लिए हैं भीख मांगने को, नहीं देना चाहिए। इसी तरह ज़कात आले बैत को, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान को नहीं देना चाहिए। वो तो प्यारे नबी का खानदान यहाँ पे नहीं है। बहरहाल कहना यह है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान को भी ज़कात नहीं दी जा सकती। आपके खानदान में हज़रत अली का खानदान आता है, हज़रत जाफ़र का खानदान आता है, हज़रत अक़ील रज़ियल्लाहु अन्हु का खानदान आता है, और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान अहले बैत को ज़कात नहीं दी जा सकती। भाइयों, ज़कात के कुछ आदाब याद रखिए देते वक्त। आखिरी बात है, जब भाई और आप ज़कात देते हैं या कोई भी शख्स ज़कात हो, कोई भी नेकी का काम हो, जब भी दे रहे, जब भी कर रहे, नीयत अच्छी होनी चाहिए, खालिस होनी चाहिए, सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए देना चाहिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए देना चाहिए, वाह के लिए, शोहरत के लिए, नाम के लिए, अपनी अना के लिए, मेरा नाम आए, इस मकसद से ज़कात हो या कोई भी काम हो नहीं करना चाहिए, बस अल्लाह की रज़ामंदी हो। इसी तरह से दूसरा अदब यह होना चाहिए कि माल का इंतखाब अच्छा हो, आपकी कमाई हलाल की हो, हलाल कमाई आप कमाते हो और हलाल कमाई आपको देना चाहिए। इन्नल्लाह तय्यब ला यक़बुलु इल्ला तय्यबा, अल्लाह पाक है, पाकीज़ा चीज़ों को अल्लाह कबूल करता है। आप जो है हराम, किसी की कमाई हराम की है और ला के आप ज़कात दे रहे हैं, सदका कर रहे हैं, अल्लाह कबूल नहीं करता है। और तीसरा अदब यह है कि जैसे माल आपका हलाल होना चाहिए, आप वो जो चीज़ें आप दे रहे हैं वो भी अच्छी होनी चाहिए, अच्छी चीज़ों का इंतखाब होना चाहिए। ज़कात दे रहे हैं, साड़ी दे रहे, कोई लुंगी दे रहा है, 2 महीने में फट गए, 3 महीने में फट गए, अच्छी चीज़ दीजिए और कीमत दीजिए, पैसा दीजिए। लोग राशन ला के दे देते हैं, कोई क्या पता नहीं क्या क्या देते हैं, ये सारी चीज़ें ये नहीं है, ये सही चीज़ें नहीं है। इसी तरह से एक और अदब ये भी है कि ज़कात जो है अपने करीबी लोगों को देना चाहिए, बाहर वालों को भी दे सकते हैं, देना चाहिए, करीबी लोगों को मुकद्दम पहले रखना चाहिए, जो रिश्तेदार हैं आपके, उन लोगों को ज़कात देना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पे हमारा भाई है, किसी का भाई है, किसी की बहन है, मामू है, खाला है, फूफी है, अगर ये हमसे अलग रहते हों, ऐसा नहीं कि एक ही घर में रहते हैं, भाई एक ही घर में रहता तो नहीं दे सकते, बहन एक ही घर में रहती तो नहीं दे सकते, अलग रहते हो तो आप ऐसे इन लोगों को, अगर वो मुस्तहिक हैं तो इनको ज़कात देना चाहिए। और आखिरी बात मेरे भाई, ज़कात देते वक्त जब आप ज़कात दे रहे हो तो आपका सलूक रहमत का होना चाहिए, शफ़क़त का होना चाहिए, मोहब्बत का होना चाहिए। ज़कात देते हुए एहसान जताने की नीयत से नहीं देना चाहिए। आप ज़कात दे रहे हैं, सदका करें, सामने वाले की गरीबी का मजाक उड़ा के दे रहे हैं, आप उसको कुछ चुबा के दे रहे हैं, आप उसको बोल के दे रहे हैं, आप गलत है, ये गलत है। ये ज़कात ऐसे दीजिए उसको लगे ये मेरा अपना है। मोहब्बत का सलूक आपके अंदर होना चाहिए, शफ़क़त का सलूक आपके अंदर दिखना चाहिए, रहम दिली का सबूत आपके अंदर नजर आना चाहिए और अल्लाह का एहसान मानते हुए देना चाहिए। अल्लाह ने मुझे शुक्र है कि देने वाला बनाया है, ये फिक्र और ये जज्बा आपके दिल में होना चाहिए। बहरहाल भाइयों, ज़कात एक बहुत लंबा टॉपिक है, कई इसके एक मसाइल हैं, गिने चुने मसाइल मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझको, आपको, हम सभी को
دین اسلام کے مسائل کو جاننے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو دینے والا بنائے، اور اللہ کے بندے جو بندے زکوٰۃ صدقات دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے زکوٰۃ اور صدقات کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین ماہ رمضان ہم تمام کو نصیب فرمائے، ماہ رمضان کا صحیح طور پر حق ادا کرنے اور ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی کرنے، اس کی رضامندی کو چاہنے کے لیے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم تمام کے دلوں کو پاک اور صاف کرے اور ہر برائی سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو خطاؤں کو دنیا اور آخرت میں معاف فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔